سنت دوستوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سبھی کو جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا۔ پچھلے کئی جمعوں سے ایک موضوع چلا آ رہا ہے، ایمان و اعمال کے سلسلے میں اعمال کے 4 شعبوں کا تذکرہ چل رہا ہے، جن میں سے عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ عبادات بھی گزر چکا، معاملات بھی گزر چکا۔ اس جمعہ انشاءاللہ معاشرت پر گفتگو ہوگی۔ معاشرت کہتے ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کو۔ دنیا میں ہم کوئی اکیلے تو ہے نہیں، دنیا میں کوئی بھی انسان اکیلا نہیں ہے، یہ ایک مذہب والا بھی نہیں ہے۔ دنیا میں سب انسان کے ساتھ اس کا باپ ہے، اس کا ماں ہے، اس کی بہنیں ہیں، اس کی خالائیں ہیں، اس کی دادیاں، اس کی نانیاں، اس کی پھوپھیاں اور ان کے چچا، ان کے چچے زاد بھائی، ان کے پھوپھے زاد بھائی، اسی طرح پڑوسی، اسی طرح دوسرے مذہب کے لوگ یا ملک بھر کے لوگ۔ انسانوں کا ایک جمع غفیر ہے دنیا میں، اور وہ سب ساتھ میں رہتے ہیں۔ وہی کھانا وہ بھی کھاتا ہے، چاول وہ بھی کھاتا ہے، چاول یہ بھی کھاتا ہے، پانی وہ بھی پیتا ہے، پانی یہ بھی پیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے گاؤں کے لیے دوسرے قسم کا کھانا پیدا فرماتے ہیں اور اس گاؤں کے لیے دوسرے قسم کا کھانا پیدا فرماتے ہیں، اور اس گاؤں کے لیے اللہ آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور بغل والے بستی بڑا اموا کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نیچے سے پانی چشمہ نکال دے تو اس سے فیضیاب ہو رہے۔ سب کے لیے سیم معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو جب معاملات سیم ہیں، رہتے ہیں سب ایک ساتھ ہیں، تو اس ایک ساتھ رہنے میں جو زندگی گزارنا جو ہے، اسی کو کہا جاتا ہے معاشرت۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ معاشرت کہا جاتا ہے۔ آج میں پچھلے جمعہ کی ایک بات کہا کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، صدقہ اور وغیرہ کو وہ صرف دین سمجھتے ہیں۔ یہ عبادت ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ نمازی ہے، حج کرتا ہے تو وہ حاجی ہے نا، اور نماز پڑھتا ہے تو نمازی ہے، روزہ رکھتا ہے تو روزے دار ہے۔ یہ پورا دین نہیں ہے۔ دین 4 چیزوں سے مل کر بنا ہے: عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ یہ 4 چیز جب تک زندگی کے اندر نہیں ہوگا وہ دیندار نہیں ہوگا۔ اسلام الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے۔ اس کا بھی میں نے پچھلے جمعوں میں نے بیان کیا کہ اسلام کے اندر عقائد آتا ہے، ایمان کے 7 شعبوں کا ذکر ہوا، وہ آتا ہے 7 چیزیں، عقائد، بڑی بڑی عقائد ہیں، 7 چیزیں، 7 عقائد، اور اسی کے ساتھ آتا ہے عبادات، یہ آ جاتا ہے اسلام کے اندر۔ اور باقی 3 جو اعمال کے اندر جو شعبہ ہے، معاملات کا اور معاشرت کا، اخلاقیات کا، یہ ایمان کے اندر آتا ہے، دین کے اندر آتا ہے، دین کے اندر۔ تو اسی لیے ہم لوگوں میں ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ صرف نماز پڑھ لیتے ہیں اور روزہ رکھ لیتے ہیں، اعتکاف کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم مکمل دین پر چلنے والے ہو گئے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مکمل دین پر وہی چلے گا جس کا معاملات بھی ہو صحیح ہو، معاشرتی زندگی بھی صحیح ہو، اور اخلاقیات بھی اس کا درست ہو۔ اگر کوئی صرف عبادات کو فوکس کرتا ہے تو وہ نمازی تو ہو سکتا ہے، نمازی ہے، لیکن معاملات میں کمزور ہے وہ،
معاشرتی زندگی میں کمزور ہے تو وہ صرف نمازی ہے. کیا ہے؟ صرف نمازی ہے. جیسے ایک صرف حافظ صاحب ہے، جیسے ایک صرف مولانا صاحب ہے، جیسے صرف ایک حاجی صاحب ہے. تو وہ حاجی صاحب ہے، حاجی صاحب ہے، عالم صاحب ہے، عالم صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، حافظ صاحب ہے. وہ پورا مومن نہیں ہے. پورے مومن بننے کے لیے، پورے دیندار ہونے کے لیے چاروں چیزوں پہ عمل کرنا پڑے گا. اس کی زندگی کے اندر یہ چاروں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. معاملات میں بھی وہ صحیح ہو، معاشرتی زندگی میں بھی صحیح ہو، اور اخلاقی زندگی میں بھی صحیح ہو. تو آج کا موضوع جو ہے وہ ہے معاشرت. معاشرت کہتے ہیں دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اکیلا نہیں ہے. اس کے ساتھ اس کے ماں باپ ہیں، پڑوس کے لوگ ہیں، ملک کے لوگ ہیں، قوم کے لوگ ہیں، ذات کے لوگ ہیں، اور دوسرے مذہب کے بھی لوگ ہیں. ان لوگوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے، اس کو معاشرت کہا جاتا ہے. آج ہم اپنے معاشرتی زندگی میں جب دیکھتے ہیں تو باپ کا جو مقام تھا معاشرت کے اندر، اس مقام کو انسان پامال کر دیا. اللہ نے باپ کو جنت کا دروازہ بنایا، اس کے مقام کو انسان بالکل رون دیا. ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا، اس کے مقام کو اللہ نے رون دیا. بڑے بھائی کو اللہ نے باپ کے درجے پہ رکھا، بڑی بہن کو اللہ نے ماں کے درجے پہ رکھا، خالہ کو اللہ نے ماں کے درجے پہ رکھا. اللہ نے جو مقام انسانوں کے لیے انسان کو دیا، آج انسان اس کے معاملے کو دیکھا جائے معاشرتی زندگی تو بالکل وہ ختم ہے. ایک خاندانی جو نظام ہوتا ہے، خاندانی سسٹم، وہ خاندانی نظام آج سماج سے، سوسائٹی سے بالکل ختم ہے. اور پھر وہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، وہ بہت بڑا مولوی بنا پھرے، اور وہ بڑا مفتی بنا پھرے. تو وہ صرف اس کا مفتی پنا اور اس کا قرآن کا پڑھنا اور اس کے نماز کا پڑھنا، اس کا روزہ کا رکھنا اور اس کا حج اور زکوٰۃ اور صدقہ کا ادا کرنا، یہ کافی نہیں ہوگا اس کو نجات کے لیے. عبادات سے اللہ تعالیٰ واقعتاً یہ عبادت ایک بہت اعلیٰ مقام ہے اسلام کے اندر، اس کا ایک اہم شعبہ ہے اسلام کا. لیکن اس کے ساتھ بھی اور بھی 3 شعبے ہیں. یہ کسی کے ہاتھ میں، ہر انسان کے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں؟ 5 انگلیاں ہوتی ہیں. 5 انگلیوں میں ایک کو کاٹ دیا تو اس کو آدمی کیا کہے گا؟ صحیح سالم کہے گا تو اس کو لولہا کہے گا، اپاہج کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ ایک کو کاٹ دیا، 2 کو کاٹ دیا، 3 کو رکھا، یہ شہادت کو رکھا، یہ سب سے افضل، اس سے ہم گواہی دیتے ہیں. اور کسی کو گالی بھی دینا ہوتا ہے تو اسی سے اشارہ کرتے ہیں، کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے بات کرنی اسی سے اشارہ کرتے ہیں، اس لیے اس کو رکھا. باقی 4 کو کاٹ دیا، 3 کو کاٹ دیا تو تندرست ہے، وہ اپاہج ہے. اسلام کے اندر بھی، اعمال کے اندر بھی 4 شعبے ہیں. ایک کو زندہ رکھا، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے اور تلاوت کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، صدقہ بھی دے رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے. معاملات کو زندگی سے ختم کر دیا، معاشرت کو بیڑا گرک کر دیا، اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا. تو وہ مومن ہے، پکا مومن؟ وہ اپاہج مومن ہے، وہ جولہا ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ جولہا ہے. وہ آدیواسی لوگ کہتے ہیں نا، ہر مسلمان کو وہ جولہا کہتے ہیں، تو وہی جولہا ہے. معاشرت بالکل ختم ہو چکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کی ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. وہی مسلمان ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. دیکھیں آپ کے پڑوسی کتنے آپ سے خوش ہیں، اور پڑوسی کو چھوڑیں، ایک صف میں نماز پڑھنے والے بھی بیٹھے، کتنے لوگ آپ کے بغل میں بیٹھے ہوں آپ سے خوش ہیں، وہ کلوز ہیں. وہ دل کے اندر ایک عداوت بھری پڑی ہے. کیوں؟ زبان سے انہوں نے کبھی گالی دی ہے، کچھ کڑوی بات کہی ہے ہمیں، یا حق کو مارا ہے، دبایا ہے،
کبھی ظلم کیا ہے ہم پر؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے عمل سے دوسرے مسلمان نہیں، دوسرا انسان محفوظ ہو، وہ مسلمان ہے عمل سے. ہم اپنے عمل کو دیکھیں، اعمال کو دیکھیں. وہ پڑوس میں کوئی سو رہا ہے، دوپہر کڑاکی کی گرمی ہے، وہ سو رہا ہے، اور ہم اپنے گھر میں وہ ڈرل کر رہے ہیں، ڈے وہ کر رہے ہیں پورا، اور اس کا نیند خراب کر کے رکھے ہیں، اور فل ساؤنڈ پہ گانا بجا کے رکھے ہیں. وہ بیچارہ بیمار ہے، کس حال میں ہے، اس کی نیند خراب کر کے رکھے. منع کرنے جاؤ، تمہارا گھر کہ میرا گھر، ہم اپنے گھر میں کچھ بھی کریں. معاشرت کا جنازہ نکال دیا. یہ دین ہے، یہ دین کا شعبہ ہے. جس طرح نماز انسان کے اوپر فرض ہے، اسی طرح اپنے اعمال سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو اس کی خیال کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. صرف نماز پر فرض نہیں ہے، روزہ پر صرف فرض نہیں ہے، زکوٰۃ اور حج صرف فرض نہیں ہے، یہ بھی فرض ہے کہ ایک انسان دیکھے، اپنی ہاتھ کو کنٹرول میں رکھے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، اپنے کرتوت کو دیکھے کہ ہمارے کرتوت سے، ہمارے کردار سے کسی دوسرے شخص کو، چاہے اس کا ذات، دھرم، مذہب کچھ بھی ہو، وہ محفوظ ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ضمانت لیتا ہوں اس شخص کا کہ جو اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہے، جو دو جبڑوں کے بیچ میں ہے اور جو دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے، یعنی شرمگاہ اس کی وہ حفاظت کر لے. میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا میدان محشر میں، اس کو لے کے سیدھے جاؤں گا جنت کے بیچ میں اور چھوڑ دوں گا، تم یہی رہو. کچھ حساب نہیں ہوگا اس سے، کچھ حساب نہیں لیا جائے گا. ہاں بتا زندگی کیسے گزاری، ہاں بتا تمہیں عمر دیا کہاں کھپائی، کہاں سامان لایا، کہاں خرچ کیا، کچھ نہیں. اس کا میں ہاتھ پکڑوں گا اور سیدھے لے جا کے جنت میں چھوڑواؤں گا. اب جب جنت میں چھوڑ دیا جائے گا اس کو حساب کے لیے دوبارہ کھینچ کے نکالا جائے گا. جنت میں جانے کے بعد کسی کو نکالا نہیں جائے گا، جو چلا گیا چلا گیا. وہ جہنم کا معاملہ کہ وہاں جانے کے بعد دوبارہ نکالا جائے گا، اس کو ڈالا جائے گا جنت میں، لیکن جنت سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا. یہ اللہ کا احسان ہے. تو شرط اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کی ہاتھ پکڑ کر جنت کے بیچ میں لے جا کے چھوڑ دوں گا جو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا. اب آپ بتائیں کہ اپنی زبان کو کتنا کنٹرول میں رکھتے؟ جھوٹ سے صبح سے شام تک جھوٹ 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 جھوٹ، گالیاں دیے، مذاق میں بھی کسی کو گالی دینا، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے. مسلمان کو مذاق میں بھی گالی دینا تو گناہ کبیرہ میں ہے. مسجد میں آئے، نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد وہ دیکھیں کہ وہ شخص واقعتاً بہت بڑا کمینہ ہے، حرامیت الدہر ہے، وہ بہت بڑا کمینہ ہے، لیکن جب نماز سے باہر نکلے دیکھے وہ پار ہو رہا ہے، ارے یہ بہت بڑا کمبخت انسان ہے. زبان کا غلط استعمال، غیبت، یہ غیبت کے اندر داخل ہوا. الغیبت اشد من الزنا. کوئی منہ کالا کر کے آیا پڑوس اور اس کو محلے میں سارے لوگوں نے ذلیل کیا، میٹنگ کیا اور اس کے پیٹھ پر لٹھ برسائے گئے، جرمانے لگائے گئے کہ یہ منہ کالا کر کے آیا ہے. الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ برا ہے، اس کو کون سا سزا دو گے؟ یہ تو ابھی اللہ کے گھر سے باہر نکل رہا ہے. کسی کو قتل کر دیا، اتنا بڑا گناہ، ڈالو اس کو تہاڑ بھیجو، اس کو جلدی بھیجو. اس کو پیٹے گا بھی کمیٹی، اس کو پھر تہاڑ بھی ڈلوائے گا، اس کا کوئی بیل بھی نہیں کروانے کا، بونڈ لگ گیا. الغیبت اشد من القتل، غیبت قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ. کہاں گئی نمازیں؟ یہ ہے معاشرت، یہ ختم ہو چکا.
آج ہم اس کو معاشرت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں دین. ہم سمجھ رہے ہیں کہ آئیں اور اشراق کی نماز پڑھ لیے, تہجد کی نماز پڑھ لیے, جمعے کی نماز پڑھ لیے, وہ قرات کے ساتھ بچوں کو حافظ قرآن بنا دیے اور علم سیکھ کر عالم دین بن گئے اور مفتی بن گئے اور لوگوں کو مفتی بنا رہے ہیں, عالم بنا رہے ہیں, حافظ بنا رہے ہیں. اور جب معاشرت کے اندر آیا معاملہ تو پتہ چلا ہمارے اعمال سے ہمارے پڑوسی خوش نہیں ہیں. ہم راستے میں جا رہے ہیں, ہم پتہ چلا کہ ہم گاڑی کا ہارن اتنا تیز بجا رہے ہیں ٹریفک کے اندر کہ سامنے ٹریفک میں لال سگنل ہے, اسٹاپ رک جانا ہے, کیا بھی 50 سیکنڈ 10 سیکنڈ 35 سیکنڈ رک جانے کا, اور ریڈ لائٹ جلا ہوا پیچھے ہارن مار رہا, آگے والے کو تکلیف دے رہا ہے. یہ معاشرت, زندگی گزارنا ہر انسان کے, یہ صرف مسلمان کو دیکھ کر نہیں, چاہے اس کا ذات کچھ بھی ہو, دھرم کچھ بھی ہو, یہ پکڑ میں آ جانے کا. صرف نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج یہ صرف فرض نہیں ہے, یہ بھی فرض ہے کہ ہمارے اعمال سے دوسرا بندہ چاہے اس کا دھرم ذات کچھ بھی ہو وہ محفوظ ہے یا نہیں. ہم جو بولی بول رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں, جس انداز سے ہم گاڑی چلا رہے ہیں, جس انداز سے ہم لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں, ہمارا چلنے کا اسٹائل, بیٹھنے کا اسٹائل اور بولنے کا اسٹائل, کھانے کا اسٹائل, طرز زندگی, یہ کیسا ہے, اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے, یہ بھی فکر کرنا یہ ہر انسان کے اوپر فرض ہے, مسلمان کے اوپر فرض ہے, کیونکہ یہ بھی اعمال کے اندر آتا ہے. آج اس کی فکر نہیں ہے. پڑھے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑے دیندار ہیں, دین جو پھیلا اسلام وہ معاشرتی زندگی کو اور اخلاقی زندگی کو دیکھ کر پھیلا ہے. وہ نہیں دیکھا کہ وہ عالی شان مسجدیں, بڑی بڑی میناریں اور وہ موٹے موٹے گنبد اور مخملی دار مصلے, وہ دیکھ کر نہیں پھیلا ہے. انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی سب پہ کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی ساقی رہا نہ کوئی بندے نواز. فقیر بھی ہے وہ بھی, امیر بھی ہے وہ بھی, غریب ہے وہ بھی, بادشاہ وقت ہے وہ بھی, اور وقت کا بھنگی ہے وہ بھی, ایک سب میں کھڑا ہو گیا. معاشرتی زندگی ایسا نہیں کہ تو بھنگی ہے جا پیچھے سب کو. اس چیز کو دیکھ کر, اس معاشرے کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوئے, ورنہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے وہ بھی آدیواسی تھے, جنگلوں میں ہی ہا ہو ہی ہا ہو کر کے ناچا کرتے تھے. تعلق اٹھاؤ, کسی کے آبا و اجداد منگرو ملیں گے, کسی کے روغن ملیں گے, کسی کے جوگن ملیں گے, کیا کیا نہیں ملیں گے. انہوں نے دیکھا کہ جب ہم ہندو مذہب ہندو پہ جاتے ہیں, سناتن پہ جاتے ہیں, مندروں پہ جاتے ہیں تو ہمیں کوڑے مارے جاتے ہیں. وہ چھتری دھوپ میں لیتے ہیں تو ہمیں چوک پہ کھڑا کر کے جوتا مارا جاتا ہے. گھوڑی پہ سوار ہوتے ہیں تو جوتا مارا جاتا ہے. انہوں نے مذہب اسلام کو دیکھا کہ جب ان کی عبادت خانوں کے اندر, عبادت گاہوں کے اندر جب صف لگتی ہے تو اس میں نہ کوئی محمود ہوتا ہے نہ کوئی ایاز ہوتا ہے, سب بندے نواز ہوتے ہیں. تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا, معاشرتی زندگی کو دیکھ کر قبول کیا. وہ نہیں دیکھا کہ عالی شان مسجدیں بنائی ہیں, انہوں نے نہیں دیکھا کہ اسلام جو مذہب آیا وہ عرب سے آیا ہے, زبانوں والا مذہب, یہ نہیں دیکھا. انہوں نے معاشرت کو دیکھا, اخلاق کو دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا پریشان کرنے کے لیے, اور آنے کے بعد انہوں نے مہمان رہا حضور کے پاس. رات میں انہوں نے بہت کھانا کھایا, بہت کھانا کھایا, اتنا کھایا وہ اوور لوڈ کھایا. وہ سوچا میں نبی کو پریشان کرنے کا. اب رات میں پیٹ خراب ہوا اور سوتے سوتے پخانا اس کے بستر میں. اب یہ حدیث ضعیف ہے یا قوی ہے اس پہ نہ جائیں, یہ بات کی بات ہے. وہ شرم کے مارے وہاں سے رفو چکر ہو گیا اور وہ بھاگا ہڑبڑی میں, اپنا سامان بھول گیا, بہت قیمتی تلوار تھا اس کا. وہ بھاگا. صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد وہاں گئے, تشریف لے گئے, تو دیکھا کہ وہ تو ہے ہی نہیں. بستر کو دیکھے وہ تو گندگی سے پڑا ہوا.
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صاف کر رہے ہیں. پاخانہ کیا مہمان یہودی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صاف کر رہے ہیں. وہ آیا اپنا وہ قیمتی تلوار کو لے جانے کے لیے، دیکھا کہ محمد عربی ہمارے غلاظت کو نجاست کو صاف کر رہا ہے، وہ دیکھ کے ایمان میں داخل ہو گیا. ارے مکہ کی زندگی 10 سالہ مکی زندگی، یعنی گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھریں مارے گئے، کانٹے بچھائے گئے. آپ جب سجدے میں مسجد حرم میں سر کو جھکاتے ہیں، اونٹ کی اوجڑی کہتے ہیں، کوٹا لیدری واتڑی پتڑی، اس کو لا کر ڈال دیا جاتا. فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مسلمانوں کا لشکر جرار، جنہوں نے احد کے اندر، بدر کے اندر، حنین کے اندر کفاروں کی وہ ملیاں میٹ کی ہیں گاجر مولی کی طرح کاٹا ہے، وہ 10,000 کا لشکر فتح مکہ میں مکہ کے اندر داخل ہوتا ہے. چاہتے تو چٹکیوں میں مکہ والوں کو مسل سکتے تھے. آپ کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں اور اعلان کر دیا گیا آج بدلے کا دن نہیں ہے، آزاد ہو. جو ہتھیار ڈال دے چھوڑ دیا جائے، جو خانہ کعبہ کی چوکھٹ میں پکڑ لے چھوڑ دیا جائے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے. ابو سفیان کل تک وہ مسلمان کے خلاف وہ لشکر لے کر آتا تھا، آج جب حضور کو دیکھا کہ وہ مکہ میں گھسنے والے ہیں لشکر کے ساتھ، انہوں نے جا کر کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی چھوڑ دو. یہ معاشرت، یہ اخلاق، اس چیز کو دیکھ کر اسی کی نقشہ قرآن کریم نے کھینچا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ تم دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے. وہ لڑائی میں قوت بازو کو دیکھ کر ایمان میں داخل نہیں ہوئے، وہ اخلاق کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہوئے، معاشرتی زندگی کو دیکھ کر اسلام کے اندر داخل ہوئے. آج ہم سو رہے ہیں، یہاں کھلیں گی قبر کے اندر پتہ چلے گا لا ادری، پھر کہیں گے، اور پھر جو نام اعمال کو ہم دیکھیں گے پھر سمجھ میں آئے گا مالی حاضل کتاب یہ کیسا نام اعمال ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس میں چھوٹے گناہ کو چھوڑا گیا کہ ہم اس کو آنکھ دکھائے تھے، نہ اس میں وہ گناہ کو چھوڑا گیا کہ ہم اس کو بھویں دکھائے تھے، اس کو گالیاں دیے تھے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر گناہ کو لکھا گیا ہے جو ہم کیے تھے. کسی کو بھویں دکھائیں، کسی کو گالیاں دیے، کسی کو تانے مارے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کیے، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، سب لکھا ہوا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، دیکھے گا کہ کسی کے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیے جا رہے ہیں، وہ اچھلتا کودتا وہ جنت میں جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ بِكِتَابِهِ بِشِمَالِهِ، وہ دیکھے گا کہ وہ کسی کے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جا رہا ہوگا، وہ منہ لٹکائے جہنم کو جا رہا ہوگا. وہاں پتہ چلے گا یہاں کیا ہے. یہاں تو سمجھ رہے ہو نا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم عالم صاحب ہیں، ہم قاری صاحب ہیں، ہم محتمم صاحب ہیں، ہم صدر مدرس صاحب ہیں، ہم ناظم صاحب ہیں، ہم حاجی صاحب ہیں، امیر صاحب ہیں. یہاں کچھ نہیں ہوگا، پتہ چلے گا وہاں. اسی لیے اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم نمازی ہیں، رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، اعتکاف کر لیتے ہیں اور تہجد گزار ہیں، صاف پکڑ میں آ جانے کا. اسلام کے 5 چیزیں ہیں، 5 جن میں سب سے پہلے آتا ہے ایمان. ایمان کے اندر عقائد، اعمال کے 4 شعبے، جس طرح نماز فرض، معاشرت کا بھی خیال رکھنا فرض، معاملات بھی فرض، اخلاقیات بھی فرض. جس طرح روزہ فرض، اسی طرح معاملات بھی فرض، معاشرت بھی فرض، اخلاقیات بھی فرض. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت سے فارغ ہو جائے.